خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں جو ایک تقریب منعقد ہوئی تھی، یادگاری تقریب، اس سے خطاب میں غزہ جنگ کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حماس کو غزہ میں گھس کر ماریں گے۔ اب یہ دونوں بیانات آپ کے سامنے ہیں، اور اس سے پہلے ان دونوں کی باتیں تھی کہ جی اب یہ جنگ ختم ہو گئی ہے اور اب امن ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اب معاملہ یہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیل نے لبنان پر بھی تازہ ترین حملے کیے ہیں۔ اب یہ پوری صورتحال کیا ہے، آئیے اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کے کچھ روز میں ہی جاریت پسند اسرائیل دھمکیوں پر اتر آیا۔ کیا اسرائیل جنگ دوبارہ شروع کرنے کے جواز پیدا کر رہا ہے؟ غزہ امن منصوبے کے مستقبل پر سوالات اٹھنے لگے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس کے ہرزل قبرستان میں منعقدہ ایک یادگار تقریب سے خطاب میں نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ اور خطے میں کشیدگی میں کمی کے باوجود جنگ کا باب بند نہیں ہوا اور اسرائیل اپنے مقاصد کے حصول تک کارروائیاں جاری رکھے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے بھی جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ اسرائیل کاٹس کا کہنا ہے کہ اگر حماس نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط پوری نہ کی اور تمام یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں تباہ شدہ سرنگوں سے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ حماس کا مزید کہنا ہے کہ یرغمالیوں کی لاشیں نکالنے کے لیے آلات درکار ہیں۔ ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی حماس کے خلاف بڑی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں خبردار کیا کہ حماس غزہ میں قتل عام بند کرے، ورنہ امریکہ کے پاس وہاں جا کر حماس کے خاتمے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے حماس کو کس قتل عام کے حوالے سے دھمکی دی اور نہ ہی اس کی کوئی تفصیل جاری کی۔ ادھر سیز فائر کے باوجود اسرائیلی افواج کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ آج بھی 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج نے جمعرات کو بھی رفح بارڈر نہیں کھولا۔ بارڈر بند ہونے سے ٹرکوں پر لگی کئی 100 ٹن امداد آج بھی غزہ نہیں پہنچ سکی۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی ناظرین۔ اب ذرا اسی معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ان سے ذرا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو اب دیکھیں جو غزہ جنگ ہے وہ اس کی جنگ بندی کو ابھی چند روز ہی گزرے تھے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جی ساری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر، اور دستخط ہو رہے ہیں، اور بڑا جو ہے وہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آیا ہے، اور اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دھمکیاں دے رہا ہے حماس کو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو امن منصوبہ ہے یا جو پلان ہے، ڈیل جو ہے، اس پر اس کا کیا مستقبل کیا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ایک فلاڈ تھا پلان، اور اس میں اگر دیکھا جائے جو اوریجنل جس کا اعلان کیا تھا ٹرمپ نے ابھی چند ہفتوں پہلے، تو وہ جو اگر دیکھا جائے تو وہ تو ایک ڈاکومنٹ آف سرنڈر تھا جو حماس کے لیے، اور ایک لحاظ سے ڈکلریشن آف وکٹری اسرائیل کے لیے۔ تو یہ پہلا تو ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، مرحلہ طے ہو گیا تھا، جس میں قیدیوں کی اور ہاسٹیجز کی واپسی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور بھی یہ چیز سیز فائر ایک حد تک ہو گئی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ٹینٹیٹیو سیز فائر ہے، کیونکہ اس میں اب جو ہے اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ دوسرا مرحلہ آتا ہے، کیونکہ اس کو تو بالکل ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پہ کسی نے شاید سوچا بھی نہیں تھا، خاص طور پر عرب ممالک نے، کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب یہ آپ نے جیسے کہا بالکل صحیح ہے کہ اسرائیل تو میرے خیال تیار پہلے بھی نہیں تھا سیز فائر کے لیے۔ اس کا تو پورا ایک جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ پورے غزہ پہ قبضہ کیا جائے اور اس کو فوج نہیں ہٹایا جائے۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جو ہم ہاسٹیجز کی واپسی کے لیے شاید وقتی طور پہ اس کو تسلیم تو کر لیا تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پائیدار پلان ہے، اور یہ سیز فائر بھی زیادہ دن تک نہیں چل سکتا ہے۔ اور آپ نے جیسے بتایا کہ ابھی آلریڈی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، آج جو ہے ٹرمپ کی طرف سے بھی دھمکی ملی ہے، تو اب یہ دیکھنا یہ کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد کا مرحلہ جو آتا تھا وہ یہ تھا ریکنسٹرکشن کا، اور وہاں پہ امداد جو ہے وہاں پہ غزہ میں جس کو روکا ہوا تھا اسرائیل نے، اس کو دوبارہ اجازت دی جائے۔ لیکن اب تک جو خبریں آ رہی ہیں
اس میں ابھی تک جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن خاص طور پہ UN کو اس بات کو پوری طرح اجازت نہیں دی اسرائیل نے کہ وہ اپنا جو ریلیف سامان جو ہے پہنچا سکے۔ اچھا، اب معاملہ یہاں پر آ کے کچھ اٹکا ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی حماس کی جانب سے ابھی تک کچھ مغویوں کی جو لاشیں ہیں وہ واپس نہیں آئی ہیں، تو جب تک وہ واپس نہیں آتی اس وقت تک مکمل امن نہیں ہوگا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب اگر حماس کسی ایک لاش کو بھی دوبارہ واپس نہیں کر سکتا تو کیا جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حماس تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر ملبہ اتنا ہے غزہ میں، تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم یہ ساری جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہ واپس کر سکیں۔ دیکھیں 10 کی تو واپس کی ہے انہوں نے، اور ابھی جو کہا ہے کہ باقی جو 10 لوگوں کی جس کی فہرست دی گئی تھی، تو اس کے متعلق تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو صحیح کہا ہے کہ جو اس وقت خاص صورتحال ہے غزہ کی، اتنا آسان نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو دفن کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کی لاشیں تھیں تو وہاں سے ان کو نکالا جا سکے۔ تو میرے خیال یہ ہے کہ یہ ایک حالانکہ ایک ثانوی سی چیز ہے، لیکن اس کو جو ہے اسرائیل بھی ابھی بھی استعمال کرے گا اپنی دوبارہ کاروائیاں شروع کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے لبنان پر پھر سے حملے شروع کر دیے ہیں، حالانکہ لبنان کے ساتھ بھی اس کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ تو اسرائیل کی تو یہ ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کرتا ہے اور پھر ان کو فوراً توڑ دیتا ہے۔ تو یہ سارے جو ممالک ہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسرائیل ہمیشہ وعدہ خلافی کرتا ہے، سیز فائر ایگریمنٹس توڑتا رہا ہے؟ دیکھیں عرب ممالک کی اب یہ جو جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی جو ہسٹری رہی ہے وہ تو کیپچولیشن جو ہے یہ بہت اس سے زیادہ جو ہے بڑی کیپچولیشن تو ہو نہیں سکتی ہے، اور ان کو سب کو اندازہ یہی ہے کہ اسرائیل کے جو ہے جو گرینڈ ڈیزائنس کیا ہیں، وہ جو گریٹر اسرائیل کی بات تو اب تو کھلے عام کی جاتی ہے اسرائیل میں، اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے جو ہے گریٹر اسرائیل کا ایک منصوبہ ہے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عرب ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی آتا ہے کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے ایسی حکومتیں ہیں جس کو نہیں کہہ سکتے کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہیں، اور ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ امریکہ پہ ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے میرے خیال اگر آپ دیکھیں کہ 2 سال کی جنگ جو رہی ہے اسرائیل کے نے غزہ پہ کی ہوئی تھی، ایک قتل عام تھا، ایک جینوسائیڈ تھا جس کو خود UN نے بھی تسلیم کیا تھا، لیکن اس میں جو ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ان عرب ممالک کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا تھا جس میں اسرائیل پہ کوئی دباؤ پڑتا ہے کہ وہ اس جنگ کو روکے، یا جو ہے امریکہ پہ بھی جو پڑے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ ان کے لیے تو جو ٹرمپ پلان تھا وہ تو ان کے لیے ایک چیز آ گئی سامنے کہ وہ کسی طور پہ بھی جو وہ اپنے آپ کو اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے خطرات بہت زیادہ ہیں، شاید یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور میں خیال سمجھتے بھی ہیں، لیکن ان کی مجبوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو ہے وہ میں خیال یہ ہے کہ جو اس کے اثرات ہیں اس سے جو ہے آئندہ جو چل کے اس میں جو ہوں گے وہ ان کو شاید اندازہ نہیں ہے، یا جو ہے خود ان کی حکومتیں بھی خطرے میں ہوں گی۔ اب یہ ممالک تو نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں، لیکن ہم نے مطلب پاکستان نے تو ٹرمپ کو دوبارہ سے نامینیٹ کر دیا نوبیل پیس پرائز کے لیے۔ ہمارا سٹانس جو ہے اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ اس پر بڑی عجیب سی باتیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بات کی اور اس کو ایک طریقے سے اپنے شہر میں گرفتار کر لیا۔ بہت سارے لوگ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ صحیح طریقہ نہیں تھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ جیسی جو مطلب وہ تو ایک نارسسسٹ قسم کا شخص ہے، تو اس کو خوش کرنا اس طریقے سے پاسبل ہے؟ اور کیا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اب ایک اچھا ریلیشن شپ اس کا بن جائے؟ بھائی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس قسم کے ٹرمپ جو ہے کہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی ہے، اور میں جیسے پہلے کہا کہ خوشامد جو ہے فورن پالیسی نہیں بناتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے کہ بلکہ پچھلے ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو یہ ٹرمپ کو جو انہوں نے مودی نے جو دعوت دی تھی احمد آباد میں بہت بڑے جلسے میں، اور انہوں نے وہاں پہ تو ایسا خیر مقدم کروایا تھا اور جو خوشامد کی تھی، تو وہ تو میرے خیال یہ کہ وہ اس کی اپنی نظیر ہے، اور انہوں نے تو کہا اپنا ان کا لہجہ ایسے ہی ہے مودی کا، ڈونالڈ ٹرمپ کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا اس کے آگے بھی چلیے، جو ہے مودی نے ایک لحاظ سے انڈیا نے ٹرمپ کے لیے کیمپین کی تھی اس کے دوبارہ صدر بننے کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب اقتدار میں آئے تھے دوبارہ میں خیال جنوری کی 17 تاریخ کو، تو ٹرمپ نے وہ لیا تھا۔ اس کے بعد جو پہلے 2 سربراہان تھے جن کی ملاقات ہوئی تھی،
پہلے تو نتنیاہو تھے اور دوسرے جو ہے یہ پرائم منسٹر مودی تھے، جن کی فیبرری میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندوستان جو ہے ان کے لیے سب سے بہتر ایک وہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے چند ہفتوں میں اس کی بالکل ہی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس قسم کی خوشامد کر کے کوئی پالیسی بنا سکے تو اس کی ایک میرے خیال خام خیالی ہے۔ اچھا، نیتن یاہو کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ نیتن یاہو نے اناؤنس یہ کیا کہ یہ جو ڈیل ہے یہ اس کی جیت ہے، تو اس نے کیا حاصل کیا ہے اس ڈیل سے؟ دیکھیں بہت کچھ ملا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس کی جیسے اسرائیل، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ہے ان کا 15 نکاتی پروگرام تھا ٹرمپ نے جو پیش کیا تھا، وہ تو ایک ڈاکیومنٹ سرنڈر ہے حماس کے لیے، اور دوسرا یہ کہ وکٹری ڈکلیریشن ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے جو ہے ایک حد تک جو بھی، آپ مجھے بتائیے کہ ایسا خیر مقدم کیا جا رہا ہے کہ چیزیں ہوں گی، لیکن آج تک کسی نے اس بات پر سوال کیا ہے کہ 2 سال کے عرصے میں جو ایک جینوسائیڈل وار رہی تھی وہاں پہ، جس کے نتیجے میں جو ہے تقریباً 70,000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، تو آپ اس کا حساب کون دے گا؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل فاتحانہ انداز میں اس کی اپنی کارروائی بند ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ ذرا دیکھیں کہ المیہ دیکھیں کہ جو ہے ٹرمپ جب جاتے ہیں اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہیں تو ان کی خطاب ذرا سن لیں۔ اس کے بعد جو ہے جس کی تعریف کے پل باندھتے ہیں نیتن یاہو کے، جس کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑا قاتل جو ہے وہ ہے، اور اس کی جو جس طرح سے تعریف کی ہے، اور پھر یہ بات بھی کی، اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ قوت کے کے استعمال سے انہوں نے تمام مسائل کا حل کر لیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھا جائے تو واقعی جو اسرائیل کی فتح ہوئی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کے اور جو ایک لحاظ سے یہ ایک بیلیجرنس کہہ لیں یا تو ہے، وہ تو اور بڑھے گی۔ اور آپ نے جو ایسے بات کی کہ لیبنان پہ پھر حملے شروع کر دیے، اور آگے آپ بھی دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ چیزیں یہاں پہ ختم نہیں ہوں گی۔ سیریا کے بہت سے علاقوں پہ انہوں نے پھر دوبارہ اپنا قبضہ بڑھا دیا ہے اسرائیل نے، اور یہ اور آگے تک بات جائے گی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ جو 15 نکات سے پروگرام دیا گیا تھا، پیس سو کالڈ پیس جو ایگریمنٹ ہے، وہ جو ہے بنیادی طور پہ اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے، اس کے آئندہ کے جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے اس کے لیے۔ اچھا، فائنلی اس چیز پر ہم آتے ہیں کہ جو حماس ہے اب اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا حماس ختم ہو سکتی ہے، یا یوں کہیے کہ کیا ریزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایک اور بات بھی آتی ہے، دیکھیں اس پہ تو حماس نے پہلے سے ایگری کر لیا تھا کہ آئندہ کے لیے، آئندہ جو بھی وہاں پہ سیٹ اپ بنے گا، ان کی ایک شرط صرف یہی ہے کہ فلسطینیوں پہ مشتمل ہونی چاہیے، اور اس میں انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ اس میں حصے دار نہیں بنیں گے۔ تو یہ تو مسئلہ ویسے نہیں ہے کہ جو ہے پوائنٹ آف ڈسپیوٹ بنانے کی، لیکن دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ حماس تو ایک ریزسٹنس کا نام ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ حماس کا نام ختم کر دیجئے۔ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھئی حماس ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اور میرے خیال وہ جو ہے اگر فرض کی قبول بھی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ریزسٹنس وہاں پہ ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی جو ہے یہ تھوڑی سی سیز فائر ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے ان کے فائٹرز ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فائٹرز صرف حماس کے نہیں ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو کچھ ہوا ہے 2 سال کے عرصے میں، جس میں نوجوانوں نے اور بچوں نے جو دیکھا ہے، قتل عام دیکھا ہے، اپنی فیملیز کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جس کے ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے، تو وہ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھے گا؟ دیکھیں ایک نام چاہے اس کو کوئی بھی رکھ دے، لیکن یہ کہ جو اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کیا فلسطینیوں کے جو ریزسٹنس ہے یا حقوق کی لڑائی ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں؟ وہ نہیں ہوگی۔ اب ہم نے خود دیکھ لیا کہ اتنے بڑے قتل عام کی بات، ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے 25-30 سال سے آپ دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مستقل جو ہے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن فلسطینی ریزسٹنس ختم نہیں ہوئی ہے۔ عربوں نے جو ہے وہ یقینی طور پر ان کو دھوکہ ضرور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر سکیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ آئندہ مجھے لگتا ہے یہ کہ صورتحال اور زیادہ خطرناک ہونے ہے۔